نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولما جاء الايمان في حياة الصحابة جاء امران. جب آیا ایمان صحابہ کی زندگی میں تو دو چیزیں آئیں. الاول الاستعداد لفعل الاوامر والتلذذ بها والتنافس فيها والمسارعة إليها. الاستعداد تیار ہونا، تیاری، لفعل الاوامر احکامات کو کرنے کی، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ملے اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. والتلذذ بها اور ان سے لذت پانا، یعنی خوشی سے وہ کام کرنا. والتنافس فيها اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. والمسارعة إليها اور اس میں جلدی کرنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو احکامات بھی ملے ان احکامات کو فوری طور پر قبول کر کے، ان کو خوشی کے ساتھ قبول کر کے اور اس میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہوئے تیز بڑھ جانا. الثانی نمبر 2 النصرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد. واحقاق الحق اور حق کو ثابت کرنا. وابطال الباطل اور باطل کو باطل کرنا. والتمکین فی الارض اور زمین میں جم جانا. یعنی ایک طرف بندوں کی طرف سے یا صحابہ کی طرف سے جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بس مان لینا ہے ہر قیمت پر. اور جب انہوں نے اس طرح اپنا شوق دکھایا تو دوسری طرف سے کیا معاملہ ہوا، اللہ کی مدد بھی آئی اور زمین میں ان کو جماؤ بھی حاصل ہوا. وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے دور میں، تغیر فکرہ وتغیر یقینہ وتغیر شکلہ وتغیر شغلہ وتغیر عملہ وتغیر مقصد حیاتہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. تو جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا، تو کیا ہوا، اس کی تو فکر ہی تبدیل ہو گئی، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا یقین بدل گیا، اس کی شکل بدل گئی، اس کا شغل بدل گیا، اس کا کام، اس کی مصروفیت بدل گئی، اور اس کا عمل بدل گیا، اور اس کا مقصد حیات بدل گیا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ گیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اچھا ہو سکتا ہے رنگ میں. ونحن لہ عابدون، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرنے کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا قرآن مجید پڑھ کر آپ کے اندر شعوری ایمان آیا. اور اگر شعوری ایمان آیا، لا الہ الا اللہ واقعی آپ نے کہہ دیا، تو آپ کی سوچ بدلی، یقین میں اضافہ ہوا، شکل حال حلیہ تبدیل ہوا، مصروفیات تبدیل ہوئی، عمل تبدیل ہوا، مقصد حیات ملا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا، یا جیسے کہ ویسے ہی ہیں، جیسے آئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہیں، اور کوئی تبدیلی کہیں بھی نہیں آئی، نہ اندر میں نہ باہر میں. کیا کہتے ہیں آپ، واقعی؟ تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کے اوپر ہیں آپ انشاءاللہ، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو ان میں یہ انبیاء کے علاوہ باقی سب خصوصیات صحابہ کے اوپر چشمہ ہوتی. اور پھر من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت کے دن تک جو جو لوگ احسان کے درجے میں ان کے طریقے پر چلتے رہیں، ان کی پیروی کرتے رہیں.
اگر قرآن پڑھنے سے پہلے اور بعد میں ہمارے شوق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری وہی مصروفیات ہیں، اسی طرح کی دوستیاں ہیں، وہی دلچسپیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے لا الہ الا اللہ صحیح طور پر پڑھا ہی نہیں. تو آپ میں سے ہر شخص سیلف انالیسس کر سکتا ہے، اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ اس میں کتنی تبدیلی آئی، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کی قسمت تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اس کا عمل اور کوشش تبدیل ہونی ضروری ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے انسان پر دنیا کا رنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد دین کا رنگ چڑھتا ہے، اور وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز ہر اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، ہر جگہ پہچانا جاتا ہے کہ اس پہ دین کا رنگ چڑھ گیا ہے، جس کے بعد لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. وہ نوٹس کرتے ہیں اس تبدیلی کو. استاذہ، اس تبدیلی کا جو مظہر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو پہچانتے ہیں ان کی نسبتوں سے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ زیادہ ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے. دوستوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ایک کو دیکھتے ہیں تو اس کی دوست یاد آ جاتی ہے فلاں کدھر ہے. تو جس کا جتنا تعلق باللہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. بالکل. اور صبغت اللہ کے بارے میں ایک شعر ہے، میں یہاں تک جذب کر لوں تیرے حسن کامل کو، سبھی تجھ کو پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر ہو کر. اس میں جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ تغیر فکرہ اور تغیر شکلہ اور تغیر شغلہ، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص اس کا اٹائر یا کوئی خاص شکل و صورت، یا جیسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ آ جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی شکل بنا لینی چاہیے اور ایک خاص قسم کا حال حلیہ بنا لینا چاہیے. نہیں، حلیہ تو بدلتا ہے، یعنی کہ مراد یہ کہ چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. جی، چہرے پر جیسے ایک عورت کے حیا آنے لگتی، ہاں، یعنی شکل لازمن بدلتی، نہیں بدلنے سے وہ ایک خاص کسی سٹائل کے لباس پہننا مراد نہیں ہے، لیکن یہ ہے لیکن ہم عموماً سمجھتے ہیں نا کہ وہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ خاص ہی بالکل وہ معاشرے سے الگ ہوتے تو خاص ہیں، ہر محفل میں پہچانے جاتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ان کی تبدیلی نظر نہیں آتی. دیکھیں نا، اب ایک شادی کا فنکشن ہی ہو، چاہے خواتین ہی ہو، تو ایک اللہ والی سلیو لیس تو نہیں پہن سکتی، سی تھرو تو نہیں پہن سکتی، ہاں، ایسا لباس نہیں پہن سکتی جس میں نماز کا وقت بیچ میں آئے تو وہ نماز نہ پڑھ سکے. یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ استاد ہے کہ اس کو خانوں میں بانٹ دیتے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب آئیں گے تو ایسے ہوئیں گے، ایسے لوگ ہوں گے، یا دنیا والے ایسے لوگ ہوں گے اور دین والے ایسے لوگ ہوں گے. جو دین اور تقوی والے ہیں وہ پھر ہر جگہ ایک جیسے ہی ہیں. ہاں بالکل. وہ گھر میں بھی، جزاک اللہ خیر، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، ہر جگہ، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جی رہے. ہولسم چینج ہے ان کے اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے. وقد كان ایمان الصحابۃ قویا فی اعماق قبولہم، صحابہ کا ایمان بہت مضبوط تھا ان کے دلوں کی گہرائی کے اندر، اعماق، عمق. فکلما اصطدمت احوالہم الخاصہ بأوامر اللہ آثروا دین اللہ علی احوالہم ولم یبالوا بہا. تو جب کبھی ٹکرائے ان کے خاص حالات اللہ کے احکامات سے، آثروا تو انہوں نے ترجیح دی، دین اللہ، اللہ کے دین کو، علی احوالہم اپنے حالات پر، ولم یبالوا بہا اور انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہ کی. یعنی جہاں اللہ کا حکم آ گیا انہوں نے وہاں اپنی مرضی چھوڑ دی، انہوں نے وہاں لوگوں کی پسند چھوڑ دی. یعنی جب ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا، ایک طرف دین تھا اور ایک طرف ان کی دنیا، تو انہوں نے دین کو لے لیا. جیسے شادی کا ہی موقع آتا ہے، دو رشتے آئے ہوئے ہیں، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن مالدار بہت ہے، اور دوسرا میڈیوکر ہے، درمیانے درجے کا ہے. تو اب ایک دین والی لڑکی کیا کرے گی، کدھر جائے گی؟ یہ اس کے ایمان کا امتحان ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک طرف دل چاہتا ہے کہ خوب وسیع دنیا ہو، ہر طرح کی عیش و عشرت ہو، چلو میں خود اس کو نماز پہ لگا لوں گی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، دین تو محفوظ ہے،
تو انسان کی پھر چوائسز میں اس کا ایک کرائیٹیریا بن جاتا ہے. جیسے مرد کو کیا کہا گیا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنا پر. فاظفر بذات الدین تربت یداک. اصل میں ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم جتنے بھی دیندار ہوں پھر ہم دنیا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دیتے ہیں, یہ تبدیل ہو جائے گا, یہ تبدیل ہو جائے گی. اصل میں شادی کا جب موقع ہو نا تو یہ سوچ کے نہ کرے کہ کیا ہو جائے گا, یہ سوچ کے کرے کہ یہ کیا ہے جس کے ساتھ میں گزارا کروں گی. ہو جائے گا تو وہ دونوں طرف ریورس بھی ہو سکتا, آگے بھی جا سکتا, وہ تو کچھ بھی ہو سکتا کسی کے ساتھ. لیکن جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کریں, چاہے شادی کا ہو, چاہے لین دین کا ہو, قرض کا لین دین ہو یا کوئی بزنس ڈیلنگ ہو یا کوئی بھی, تو وہ جو اس وقت پریزنٹ ویلیو ہے نا اس کو سامنے رکھے. اور اگر اس وقت آپ کو اس کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی تو پھر اپنے آپ کو ملامت کریں. مال کے لحاظ سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ حالات بدل جائیں گے, یہ امیر ہو جائے گا, مالدار ہو جائے گا, بالکل کوئی بات نہیں کہ اس کو بھی اللہ زیادہ رزق دے دے گا, یہ نہیں سوچتے اس وقت. فتحمل الجوع والعطش, تو انہوں نے برداشت کی بھوک اور پیاس. ومفارقت الاہل والاوطان, گھر اور وطن کی جدائیاں. وصبروا علی کید الاعداء, اور انہوں نے دشمنوں کی چالوں پر صبر کیا. وَأَذَاهُمْ, اور ان کی اذیتوں پر. وَقَدَّمُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَوْقَاتَهُمْ كُلَّهَا لِلدِّينِ, اور انہوں نے پیش کر دیے اپنے مال اور اپنی جانیں اور اپنے اوقات سارے کے سارے للدین, دین کے لیے, دین کے لیے سب کچھ پیش کر دیا. وَبِذَلِكَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اسی وجہ سے ان پر سکینت نازل ہوئی. وَفَازُوا بِنُصْرَةِ اللَّهِ, اور وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے. حینما ضحوا من اجل لا الہ الا اللہ باموالہم وانفسہم, جب بھی انہوں نے قربانی کی لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنے مالوں کی اور اپنی جانوں کی. واوقاتہم وشہواتہم, اور اپنے اوقات اور اپنی خواہشات کی. وجاہہم ودیارہم, اور اپنی جاہ اور اپنے وطن کی. وہاجروا ونصروا, اور انہوں نے ہجرت کی اور مدد کی یعنی انصار نے. وقاتلوا وقتلوا, اور جنگ کی اور وہ مارے گئے یعنی جانیں تک دے ڈالی. یہ تھے وہ سچے لوگ. تو کونوا مع الصادقین. ولذلک کلہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اسی لیے وہ سارے کے سارے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور سبقت لے جانے والے پہلوں میں سے مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم باحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا, ان کی پیروی کی احسان کے درجے میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. وأعد لهم جنات, اور ان کے لیے تیار کیے اس نے باغات. تجری تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم الشان کامیابی. اور یہ سابقون الاولون کی بھی ہے مہاجرین اور انصار میں سے, اور ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی ہے اللہ کا وعدہ. لیکن کس طرح کا اتباع؟ اتبعوہم باحسان, تب اللہ کی رضا ملتی ہے اور تب یہ جنت کے باغات ملتے ہیں جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ان کا عمل کیسے چینج ہو رہا ہے, اور یہ جو ساری باتیں ہوئی ہے کہ تغیر یقینہ و تغیر شکل, تو وہ جیسے اس میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جو ریسرچ ابھی ہم کر رہے تھے اس پہ, اسی ٹاپک پہ, قرآن سے ریلیٹڈ, کہ قرآن انسان کو کیسے تبدیل کرتا ہے. اگر ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں تو ان میں اتنا زیادہ چینج کیسے آیا, اور پھر اس چیز کو ہم جب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ یہاں پہ ایک تو ریسرچ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند تھی کہ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بیچ میں جو چیز مسنگ ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں گے لوگوں میں. اگر اور یہ جو آگے آ رہی ہے نا بات کہ نزلت علیہم السکینہ, کہ ان پہ سکینت نازل ہوئی اس کی وجہ سے, تو ہم نے قرآن کو اس طرح نہیں لیا تو پھر ہم پہ سکینت نازل, اس درجے کی سکینت بھی نہیں ہے پھر. اور پھر وہی سائیکولوجیکل سارے جتنی قربانی کریں گے, جتنا خرچ کریں گے, اتنا ہی تو حاصل ہوگا نا.
تازہ اس میں پہلے وہ کلمہ کی بات آ رہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، تو پھر اس کے بعد صحابہ کی ساری کوالٹیز بتائی گئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں جب یہ توحید کی ہمیں آتی ہے نا خصوصیت، تو پھر ہمارے لیے دوسرے کام مشکل نہیں ہوتے. اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی بنیاد بھی 5 ارکان پہ ہے، تو اس میں پہلا توحید ہی ہے. جب توحید کو ہم لوگ مان لیتے ہیں تو دوسرے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں. تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب بندوں سے بے نیازی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. جی. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد كانت الأخلاق العالية منثورة في الأنبياء والرسل. بلند اخلاق پھیلے ہوئے تھے یا موجود تھے انبیاء اور رسولوں میں. ثم جمعها اللہ فی خاتم رسلہ، یعنی وہ بکھرے ہوئے تھے، کسی پیغمبر کے اندر ایک خوبی زیادہ، کسی میں دوسری زیادہ، پھر جمع کر دیا اللہ نے ان سارے اخلاقوں کو فی خاتم رسلہ، اپنے رسولوں کے سب سے آخری رسول میں، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. ثم فرقها فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تقسیم کر دیا ان کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. وَأَصَابَ مِنْهَا الْقَرْنُ الْأَوَّلُ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پا لیا ان میں سے قرن اول نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، احسنها وَأَعْظَمَهَا وَأَشْرَفَهَا وَأَكْمَلَهَا، ان میں سے سب سے بہترین کو، اور ان میں سے سب سے عظیم، اور ان میں سے سب سے عالی اور سب سے مکمل اخلاق کو. سب سے پہلی جو قرن تھی اس نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان اخلاق کو سب سے زیادہ اپنے اندر اپنایا. فقد كانت في الصحابة رضی اللہ عنہم صفات عجیبۃ من الایمان والعلم. صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایمان اور علم کی عجیب صفات تھیں. والحیاء والحلم، حیا اور حلم کی، والاحسان والایثار، اور احسان اور ایثار کی، والطاعت للہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، واحسن الاخلاق والآداب، اور بہترین اخلاق و آداب کی، والحب فی اللہ وحسن العبادہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا اور عبادت کا حسن، والدعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، والجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا دور ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے. ثم یجیء اقوام، پھر آئیں گے کچھ لوگ، تسبق شہادت احدہم یمینہ، ان میں سے ایک کی گواہی ان کے قسم پر سبقت لے جائے گی، ویمینہ شہادتہ، اور ان کی قسم ان کی گواہی پر. یعنی جب ان کے درمیان جھگڑے ہوں گے تو قسمیں کھانے اور گواہیاں دینے میں وہ بہت جلدی کریں گے، سوچیں سمجھیں گے نہیں. آج آپ دیکھیں کہ لوگ کو قسم کھاتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا اور گواہی دیتے ہوئے بھی. وَكَانَتْ تِلْكَ الصِّفَاتُ مَنْثُورَةٌ فِيهِمْ، تو یہ صفات ان کے اندر بکھری ہوئی تھی. وَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں مختلف درجوں پر تھے. فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ، کسی میں کم کسی میں زیادہ، قلیل اور کثیر. لَكِنَّهُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَالدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن وہ مشترک تھے کس میں؟ ایمان اور علم اور عبادت اور دعوت اور جہاد فی سبیل اللہ میں. وقد جمع اللہ فیہم صفات الانبیاء وہم خیر القرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کی صفات کو جمع کر دیا اور وہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ تھے. فکلہم کانوا مؤمنین حقا باللہ ورسولہ وبما جاء عن اللہ ورسولہ، تو وہ سارے کے سارے تھے سچے مومن، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے،
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ لے کر آئے. وَكَانَتْ فِيهِمْ الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شُؤُونِ الْحَيَاةِ كُلِّهَا خاصَّةً أَرْكَانِ الْإِسْلام. ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے تمام شعبوں میں تھی، سارے معاملات میں، سارے حالات میں، خاص طور پر ارکان اسلام میں. وَكَانَتْ طَاعَتُهُمْ لِرَبِّهِمْ وَنَبِيِّهِمْ عَلَى عِلْمٍ فِي ضَوْءِ عِلْمِ النُّبُوَّةِ لَا عَلَى هَوَاهُمْ. ان کی طاعت اپنے رب کے لیے اور اپنے نبی کے لیے علم کی بنیاد پر تھی، علم نبوت کی روشنی میں تھی، نہ کہ اپنی خواہشات پر مبنی. یعنی ایسے نہیں کہ جیسے دل چاہا نماز پڑھ لی، جیسے دل چاہا کوئی کام کر لیا، بلکہ ہر چیز میں وہ سنت کا اتباع کرنے والے تھے. آج ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنے باقی اعمال کو، ارکان کی ادائیگی کو، حج کے کرنے کو یا کچھ، تو اجتماعی طور پر مسلمانوں کی حالت کیا ہے. کسی مسجد میں جا کے آبزرویشن کر لیں، کسی جگہ پر چند لوگ مل کے نماز پڑھیں جہاں پبلک پلیسز پہ، تو آپ نمازوں کا حال دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ نماز ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، اس میں اپنی پسند سے جتنا چاہتے ہیں جھک جاتے ہیں رکوع میں، جس طرح کا جی چاہتا ہے سجدہ کرتے ہیں، جس طرح جی چاہتا ہے بیٹھتے ہیں. اسی طرح نماز کے علاوہ باقی چیزوں میں، حج میں آپ دیکھیں، جن لوگوں نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حج کے موقع پر کیا ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ مناسک کو کس طرح ادا کر رہے ہیں. ایک کنکریاں مارنے کا ہی مرحلہ دیکھیں یا اور بھی جہاں جہاں. تو اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں تو اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہیں یا سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا بدعات ایجاد کی ہوئی ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. ثم مع علمهم كان عندهم الاستحضار لله عز وجل ولزوم ذكره وكانوا يعبدون الله كأنهم يرونه قريبا مجيبا سميعا بصيرا. ثم مع علمهم، پھر ان کے علم کے ساتھ، كان عندهم، ان کے پاس تھا، الاستحضار للہ، اللہ عز وجل کو حاضر و ناظر سمجھنا، ولزوم ذکرہ، اور اس کے ذکر کو لازم کر لینا. وکانوا یعبدون اللہ کأنہم یرونہ قریبا، اور وہ اللہ کی ایسے عبادت کرتے تھے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، قریب، مجیب، جواب دینے والا، سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا. جب انسان نماز اس حال میں پڑھے کہ اس کو یہ اللہ کی صفات یاد ہو کہ اللہ میرے قریب ہے، وہ میری باتیں سن کے، دعائیں سن کے جواب دے رہا ہے، وہ میری آواز سن رہا ہے، میری پکار سن رہا ہے، میں جس طرح سجدے اور رکوع کر رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہماری نماز کتنی بہترین ہو جائے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی اطاعت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ویسے جیسی تیسی نماز پڑھے، کوئی اندر آ گیا تو نماز ٹھیک کر لی. اور خاص طور پر اگر کوئی علم والا آ گیا کہ یہ تو میری نماز چیک کرے گا اور میں تو ٹھیک سے نہیں پڑھ رہی تو یہ کیا کہے گا، میری تو ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. ایک وہ ہے جو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یہ ہے یرونہ قریبا مجیبا سمیعا بصیرا. وکانت عندہم الاخلاق العالیہ، اور ان کا اخلاق بھی بڑا بلند تھا. باکرام بعضہم بعضا، ان میں سے بعض کی عزت کرتے. فہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر شدید اور آپس میں مہربان. تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر دیکھ سکتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ایمان کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی بتا دی کہ آپس کا اکرام، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے عزت کو ملحوظ رکھنا، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنا، نہ تو ٹانٹ، نہ طنز، اور نہ ہی بلا وجہ کا چیخنا چلانا. چاہے چھوٹے سے بات کرے چاہے بڑے سے کرے، اکرام کی حد میں رہ کے کرے. یہ بھی صحابہ کی صفت ہے. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے. ہم ذرا اپنے آپ کو پرکھیں اس پر، کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں؟ استاذہ یہاں جو ہے کہ وَكَانَ طَاعَتُهُمْ لِرَبِّهِمْ وَنَبِيِّهِمْ،
یہاں جو پتہ چلا ہے وہ کہ علم کے آنے پر جو اطاعت ہوتی ہے پھر وہ مستقل ہوتی ہے. ویسے تو ہم کہتے رہتے ہیں نماز پڑھے، لیکن جب خود پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے تب ہی پھر اس کی پابندی ہو سکتی ہے. تو یہاں صحابہ کرام کے عمل میں استقامت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم کے مطابق. سازا یہ جو صحابہ کرام کی لائف اور کریکٹر میں اتنا ڈراسٹک چینج تھا نا کہ فوراً ہی وہ ایسے بدل گئے کہ وہ جو بات ہے کہ عباد اللیل اور فرسان النہار کے راتیں ان کی ایسی اور دن میں وہ کس طریقے سے محنت اور کوشش کر رہے ہیں. یہ اصل میں پھر لیڈرشپ اور لیڈرز کی کوالٹیز ہونی چاہیے نا کہ وہ دین اور دنیا کے دونوں ہی لیول پہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے والے، ہر چیز میں اسکلفل. یعنی ایک طرف اگر وہ عبادت میں بہت اچھے ہیں تو دوسری طرف ایمان، اخلاق اور ان کا دنیاوی معاملات کو لے کے چلنا، گھڑ سواری اور یہ سارا کچھ بھی بہت اچھا ہے. اور آج ہماری امت میں اسی چیز کی کمی ہے. یعنی ہم لیڈرشپ کیوں نہیں کر پا رہے، ہم امت وسط ہونے کے باوجود ہم اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہے کہ ہم ایک طرف جھک جاتے ہیں. یا تو ہم دین میں بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کا ہمیں کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں پتا ہمیں دنیا کے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، یا پھر ہم دنیا کے معاملات میں بہت اچھے ہیں. اور ہے یہ سارا اثر ایمان کا، سارا ایمان کا اثر ہے کہ وہ ایسے چینج ہوئے. تو ایمان پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ تاکہ ایسے ہم واقعی یعنی امت وسط کا کردار ادا کرنے کے لیے ایسے لیڈرز چاہیے ہمیں جو صحابہ کرام کی صفات بھی جن کے اندر ہوں. یہ محنت کا تقاضا کرتے ہیں، ہم آرام طلب ہیں، محنت کش نہیں. سر جی یہاں جو ایک بات انہوں نے بہت ہی اہم بتائی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ جب تک الاستحضار للہ نہیں ہوگا تو علم تو آ جاتا ہے، پڑھ بھی لیتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں، لیکن جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہر وقت یہ سمجھتے کہ ہم اس کی نگاہ میں اور اس کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے تب تک ہمارے عمل نہیں تبدیل ہوتے. اور بعض اوقات عمل مطلب وہی بات ہے ظاہر میں یا کہیں ہم بدل لیتے ہیں اور دوسری جگہ پھر تبدیل کر لیتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ علم تو ہے ہمارے پاس مگر عمل کے لیے جو اللہ تعالیٰ خود ہر وقت اپنے سامنے پانے والا فیلنگ ہے یہ نہیں ہے ہماری. اور پھر ساتھ جو دوسری ہے کہ ذکر اس کا لازم پکڑنا. رخواء بینہم میں ہم اپنے کولیگز کے ساتھ تو پھر کچھ بہتر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارا اخلاق ہمارے گھر میں نظر آتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بہت بڑا آئینہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں. بالکل. یہ جو ہم نے پڑھی ہیں صحابہ کرام کی صفات کی کچھ اس میں ان میں مشترک تھیں اور کچھ جو ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ صفات تھیں. ہم تجوید کورس میں پڑھ رہے تھے صفات لازمہ اور عارضہ. صفات لازمہ جو ہے وہ ہر حرف کا حصہ ہے اور وہ اس میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں. تو کچھ صفات جو تھیں وہ تمام صحابہ کرام میں مشترک تھیں. علم ہے، عبادت ہے، دعوت ہے، جہاد ہے. اور کچھ میں جو ہے وہ ان کی اسپیشلائزیشن تھی، کوئی زیادہ کوئی کم. ثم كلهم كانوا مخلصین فی اعمالهم للہ تعالی. پھر وہ سارے کے سارے اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے خالص تھے. عرضت علیہم المناصب والاموال فترکوها للہ مخلصین لہ الدین. ان کے سامنے منصب پیش کیے گئے، اموال پیش کیے گئے تو انہوں نے چھوڑ دیا انہیں اللہ کی خاطر، اس کے لیے اخلاص برتتے ہوئے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے دین مضبوط. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم الشيء المشترك بينهم جميعا هو الدعوة الى اللہ. پھر ان سب کے درمیان جو مشترک چیز تھی، کامن گراؤنڈ، وہ تھی اللہ کی طرف دعوت دینا. فکما ان کلہم یعبدون اللہ، تو جیسا کہ وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے، فکذالک کلہم کانوا یدعون الی اللہ کما امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان يبلغ الشاهد منهم الغائب. تو اسی طرح وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف بلانے والے تھے، جیسا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے. فرضی اللہ عنہم وارضاہم ورضوا عنہ. تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کو راضی کر دیا اور وہ راضی ہو گئے اس سے. فالایمان هو الدافع والمحرك لامتثال اوامر اللہ کلھا. دراصل ایمان ہی وہ دافع پشنگ فورس ہے، موٹیویشنل فورس ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے. فهو قوة دافعة لفعل الطاعات وكسب الحسنات. تو یہی وہ قوت ہے جو دھکیلتی ہے انسان کو اطاعت کے کرنے کی طرف اور حسنات کمانے کی طرف. وَهُوَ قُوَّةٌ مُمْسِكَةٌ عَنِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَالسَّيِّئَاتِ. اور یہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو روکنے والی ہے گناہوں سے، معاصی سے، ذنوب سے اور سیئات سے، برائیوں سے. وَلِكَيْ يَزِيدُ الْإِيمَانُ وَالْيَقِينُ. اور تاکہ زیادہ ہو ایمان اور یقین. وَتَقْوَى الْأَعْمَالِ. اور اعمال میں تقوی. لَا بُدَّ أَن نَعْرِفَ وَعْدَ الْخَالِقِ لِمَنْ أَطَاعَهُ. لازم ہے کہ ہم پہچانیں خالق کے وعدے کو اس کے لیے جس نے اس کی اطاعت کی. حتیٰ یصغر ما یعطیہ المخلوق لمن اطاعہ. یہاں تک کہ چھوٹا ہو جائے جو مخلوق دیتی ہے اس کو جو اس کی اطاعت کرتا ہے. یعنی جب آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں، کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، شاباش دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے کچھ. تو اسی طرح جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ بھی کچھ دینے والا ہے. ہاں، تو جب تک یہ یقین نہیں ہوتا تو اس وقت تک انسان اللہ کی اطاعت پر خوشی سے نہیں کرتا. تو ایمان، یقین، تقوی، ان سب چیزوں میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب خالق کا وعدہ یاد رہتا ہے کہ وہ اطاعت کرنے والے کو عطا کرے گا. وَأَن نَعْرِفَ وَعِيدَ الْخَالِقِ. اور یہ کہ ہم جان لیں، پہچان لیں خالق کی وعید کو بھی. لمن عصاہ. اس کے لیے جو اس کی نافرمانی کرے. حتیٰ یصغر وعید المخلوق لمن عصاہ. یہاں تک کہ مخلوق کی وعید جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے اس کے لیے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی بندہ جب کسی بندے کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کرتا تو بہت بڑی سزا ملتی. تو جب انسان اس چیز کو جان لیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا بڑی ہے تو اس کے لیے مخلوق کی نافرمانی بڑی آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کو مشکل نہیں لگتا کسی انسان کو ناراض کرنا اللہ کی خاطر بلا وجہ نہیں. وَأَن نَعْرِفَ قُدْرَةَ الْخَالِقِ. اور یہ کہ ہم جان لیں خالق کی قدرت کو. ذِل جبروت والملکوت والکبریاء. جو جبروت، ملکوت اور کبریائی کا مالک ہے. والعظمت، اور عظمت کا، بڑائی کا. حتیٰ تصغر امامنا قدرت المخلوق. یہاں تک کہ ہمارے سامنے مخلوق کی قدرت جو ہے، طاقت جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے. وَأَن نَعْرِفَ نِعَمَ الْخَالِقِ وَإِحْسَانِهِ وَآلَائِهِ. اور ہم جان لیں، پہچان لیں خالق کی نعمتوں کو اور اس کے احسان کو اور اس کے نوازشوں کو. حتیٰ تصغر نعمت المخلوق وافضالہ. یہاں تک کہ مخلوق کی نعمت اور اس کے جو عنایات ہیں، نوازشیں ہیں، وہ چھوٹی ہو جائیں. وبذالک یزید الایمان والیقین. اسی سے ایمان اور یقین بڑھتا ہے. ثم تزید الاعمال. پھر اعمال زیادہ ہوتے ہیں. ثم یظہر حسن الاخلاق. پھر حسن اخلاق ظاہر ہوتا ہے. ثم تصلح الاحوال. پھر احوال درست ہوتے ہیں. ثم یأتی رضا اللہ. پھر اللہ کی رضا آتی ہے. ثم دخول الجنہ. پھر جنت میں داخلہ ممکن ہوتا ہے. تو کس کس چیز کو پہچاننا ضروری ہے؟ ان نعرف وعد الخالق نمبر 1، اور وعید الخالق نمبر 2، قدرت الخالق نمبر 3، اور نعم الخالق نمبر 4. ٹھیک ہے، جب یہ 4 چیزوں کی اچھی سمجھ آ جاتی ہے بندے کو تو پھر ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے، اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، حسن اخلاق اس شخص پہ نظر آنے لگتا ہے، اس کے حالات درست ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کا جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کی پہچان ضروری. وہ آیت میں دیکھ رہی تھی کہ جادوگر جو فرعون کے اتنے تابع فرمان تھے،
جب ان کے اندر ایمان آیا تو وہ کہنے لگے کہ زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑ سکتے، جان چلی جائے گی بس، ہمارا کیا جائے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ جان ہی لے سکتے ہو نا. اتنی یہاں سے نا کہ اللہ کی جب سزا وہ والی یاد آتی ہے تو بندوں کی زیادہ سے زیادہ سزا بھی کم لگنے لگتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، بڑی سے بڑی سزا کم ہونے لگتی، پھر انسان اپنے دین ایمان کو بیچتا نہیں. سر یہاں جو حصہ ہے فرضی اللہ عنہم وارضاہم، اللہ نے ان کو راضی کیا صحابہ کرام. ارضا ہم جمع ہے جی، یعنی اللہ نے بھی ان کو راضی کر دیا. پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو مٹی کے ایکسٹریکٹ سے بنا کر پھر ایک گوشت کی بوٹی دکھلا کے پھر اس کو جذبات دیے، اس کو ایسا دماغ یا سوچتا ہے، لائکس ڈس لائکس ہوتی ہیں. تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے آگے انسان ہمیں مطلب کیا دے سکتے ہیں؟ میکسیمم مٹیریلسٹک چیزیں یا کچھ دنیاوی فائدے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آگے یہ سب بہت چھوٹا لگتا ہے واقعی. بالکل. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہوتی نا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ساری زندگی لوگوں کی خاطر زندگی گزارتے رہتے ہیں. وہ ناراض ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے، وہ یہ کر لے، اس کی خاطر یہ کر لیا، اسی طرح ہی زندگی گزر جاتی ہے. کیونکہ لوگوں کی بڑائی ہمارے دل میں بہت آئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی محسوس ہی نہیں کی کہ وہ کون ہے. سزا میں یہ سوچ رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ آیت بتائی تھی یہاں پر کہ یہی آیت جو ہے میری لائف میں ٹرن لے کر آئی 360 ڈگری کا. تو میں تھوڑا سا شیئر کروں گی اور تھوڑا سا بتاؤں گی جو میں نے فیل کیا. شیئر یہ کروں گی کہ سٹارٹ میں جب میں خود ایک حجاب لیتی تھی تو اس کے ساتھ بہت سی ایکسٹرا چیزیں بھی ہوتی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ جب میں اسٹالر یوز کرتی تھی تو آئینے کے آگے بہت وقت لگ جاتا تھا میرا. تو میں دیکھتی رہتی، سیٹسفائڈ نہیں ہوتی تھی جب تک کہ میری کوئی تعریف نہ کر دے کہ اب آپ بہت اچھی لگ رہی ہو. اور میں انفیکٹ باہر جا کے بھی بہت اٹریکشن ہوتی تھی لوگوں کو. تو میں حجاب میں بہت فخر محسوس کرتی تھی کہ کور بھی ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے ساتھ. تو اس میں یہ تھا کہ لٹرلی مجھے ایک ایروگنس اینڈ پراؤڈ فیل ہوتا تھا، فیلنگ آف پرائڈ آتی تھی. جب میں کسی عام سکارف والی دیکھتی تھی، موسٹلی الہدا کی اسٹوڈنٹ یا کس طرح سے، تو میں کہتی تھی میں نہیں جاؤں گی الہدا، یہاں پہ ایک پن لگواتے ہیں یہاں پہ. تو اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اندلی باجی میری ٹیچر میری محسن تھی، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن میں نہیں بدلی. جب یہ آیت پڑھی تو پھر اگلے دن باجی نے کہا کہ آپ لوگ صبغۃ اللہ کی آیت پہ آپ لوگوں میں چینج نہیں آ رہا. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے سوچنے کی بات. پھر میں دوبارہ پڑھی تو باجی کہتے ہیں آپ لوگ اپنے اسکارف دیکھیں، ساتھ والوں کو دکھائیں. تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی فاطمہ آنٹی، اب وہ نہیں یہاں پہ اپنے گھر میں کلاس لیتی ہیں. تو مجھے کہتی ہیں بیٹا آپ کے اسکارف، میں نے کہا سیٹ ہے کیونکہ میں نے اسٹالر بنایا ہوا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے نہ کھلوائیں. تو انہوں نے ایسا کیا کہ مجھے کہا بیٹا آپ کھولو. میں نے کہا نہیں میرے بال سب دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو کیری کرواؤں گی، آپ آرام سے اسکارف کھول کے اس کے پلوں میں برابر کروں گی. اور میں نہیں چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے کیا اور مجھے کہا ایک پن لگاؤ یہاں پہ. سارے میں نے بوجھ اتار دیے، سب کچھ اتار دیا. ایک پن لگوا کے مجھے کہتی ہیں واللہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. بس ان کا یہ جملہ بولنا تو پھر میں سوچنے شروع ہو گئی کہ میں نے اتنی ایفرٹ کر کے جو اسکارف رکھا تھا اس کے کوئی فائدہ نہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی ایک نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا. اور یہ ایک میں نے پن لگائی تو پھر مجھے صبغۃ اللہ سمجھ آ گیا کہ وہ ایسا رنگ ہوتا ہے جو عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جزاک اللہ. اور ایک بات اینڈ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب یہ رنگ آ جاتا ہے نا آپ کو تو پھر وہ والی آیت آپ پہ فٹ آ جاتی ہے کہ آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، پرواہ نہیں ہوتی، تعریف کا شوق نہیں رہتا اور بےزتی کا ڈر نہیں رہتا. جب تک یہ دو چیزیں برابر نہ ہو جائیں تو آپ کا اپنے جو ویژن ہے یا اپنا جو مقصد حیات ہے اس کے ساتھ آپ سنسیئر نہیں ہوتے. جب آپ کی اس کے ساتھ سنسیئرٹی آتی ہے تو پھر باقی چیزیں بھول جاتی ہیں. بل ایمان الضعیف یمکن ان تؤدی به الصلاۃ والذکر والتسبیح وتلاوۃ القرآن ونحوها من الاعمال الانفرادیہ. کمزور ایمان جو ہے ممکن ہے کہ تمہیں نماز پڑھوا دے، ذکر کروا دے، تسبیح کرا دے، تلاوت قرآن کرا دے وغیرہ وغیرہ، جو انفرادی پرسنل اعمال ہوتے ہیں، ذاتی اعمال. یعنی جب عام لوگوں کا جو ایمان ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہ کام کر لیتے ہیں. اما حسن المعاشرات والمعاملات وحسن الاخلاق فلا تکمل الا بالایمان الکامل. یہ فرق ہمیں بھول جاتا ہے. ہم لوگوں کو دیندار کس بنا پہ سمجھ لیتے ہیں؟ ان اعمال کی بنا پہ. پھر کہتے ہیں ہم نے تو شادی کی تھی دیندار سے، یہ تو بڑے نمازی تھے اور ذکر کی مجلسیں بھی اور تسبیح اور ہر وقت تلاوت کرتے تھے، اور دیکھو ان کا حال کیا ہوا. سارا اعتماد دین سے شیٹر ہو جاتا ہے. اما حسن المعاشرات، رہن سہن میں کسی سے حسن سلوک، معاملات میں فیئر ہونا، وعدے کا سچا ہونا،
حسن اخلاق ہونا یہ نہیں مکمل ہوتا مگر ایمان کامل کے ساتھ. یہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. والایمان الکامل لا یأتی الا بالمجاہدۃ والدعوۃ الی اللہ. اور ایمان کامل بھی نہیں آتا مگر سخت محنت سے اور اللہ کی طرف دعوت دینے سے. اس کا تعلق اللہ کی طرف دعوت دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک عام مومن کا اخلاق اور ایک ہوتا ہے داعی کا اخلاق. داعی کا اخلاق اور ایک عام انسان کے اخلاق میں فرق کیا ہے؟ چلیے اس کو اگر ایسے داعی کے اخلاق کی بات نہیں سمجھ آ رہی، ایک گاہک کا اخلاق اور ایک سیلز مین کا اخلاق، یہ دونوں فرق ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ. جو بائر ہوتا ہے وہ کس طرح بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی بدتمیزی سے، اور ہر چیز کو رگیدے گا اور ہر چیز کو کیڑے نکالے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، بس پرواہ نہیں ہوتی اس کو کیونکہ وہ بائر ہے. اور جو سیلز پرسن ہے وہ اندر سے چاہے جل کڑ رہا ہو لیکن اس کا اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ کسٹمر از آلویز رائٹ، کسٹمر از آلویز رائٹ. یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، بالکل سر آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسے کسٹمر کی سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے. جو داعی اللہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ سیلز پرسن ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے دوسروں کی، بدتمیزی بھی، بد اخلاقی بھی، ان کی نکتہ چینی، ان کی تنقید، ان کی ٹانٹ، ان کی بہت ساری باتیں برداشت کرتا چلا جاتا ہے. کیوں برداشت کرتا ہے؟ اور وہ مارجن دیتا جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن پھر اپنی بات کرے گا، پھر وہ کوئی اعتراض کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں آپ کے اندر کیوں اعتراض آئی ہے، لیکن یہ بھی رخ ہے ایک بات کا. تو اس طرح وہ اس کو اعتماد میں لے کر اس کے سارے اشکالات دور کرتا ہے. لیکن جو سیلز پرسن نہ ہو، کیونکہ مومن جو ہے انہوں نے اللہ سے تجارت کر رکھی ہے نا، اور وہ اللہ کے دین کو آگے پھیلاتے ہیں اور آگے پھیلانے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں. یہ چیز انسانوں کو اتنا مانج دیتی ہے، اتنا مانج دیتی ہے کہ پھر واقعی وہ چمک اٹھتے ہیں. اور جو اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا اس کے اندر یہ اخلاق آ ہی نہیں سکتا، برداشت آ ہی نہیں سکتی. وہ کس کے لیے برداشت کرے؟ وہ تو برابری کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں. ہمارے طرز عمل سے دین کیوں نہیں پھیلتا؟ کیونکہ ہمارے اندر داعی والا اخلاق نہیں ہے. ایک بوتیک پہ میں ویسی مارکیٹ سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، کپڑے خریدنے کی نیت نہیں تھی. خاتون ایک چلا رہی تھی وہ، تو وہ میں ایک سوٹ کے پاس جا کے کھڑی، ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ سوٹ دیکھ رہے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. وہ میرے پاس آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یہ وہاں سے آیا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرنے، یہ ایسا ہے، اس کا مٹیریل یہ ہے. تو میں نے کہا اچھا، میں نے خریدنا ہی نہیں تھا، میں اگلے پہ چلی گئی. وہ اس کے پاس آئی، اس کی تعریف اس سے بھی زیادہ کی. اچھا پھر تیسرے پہ میں گئی، میں نے کہا نکلتی ہوں ادھر سے، وہ پھر میرے پاس آ گئی اور میں وہاں سے 2 سوٹ خرید کے نکلی. اللہ اکبر. کیا ہم جب بک سٹال لگاتے ہیں، کوئی بیک سیل لگاتے ہیں یا کچھ، اور مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس دین کو سپورٹ کریں، کیا ہم بھی اتنی جان مار کے اپنا سارا کام کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ لے جائے کتاب، اس کے گھر میں پہنچ جائے کتاب تاکہ یہ پڑھے اور اس کی زندگی بدل جائے؟ کسی کو کوئی لیکچر سنوانا ہو، مجلس میں لے کے آنا ہو، اتنی منتیں کریں گے کہ وہ آ ہی جائے، اتنی تعریفیں کریں گے؟ نہیں، ہم تو الٹا بیٹھ کے پبلک میں، وہ تو بہت رش ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے، فلاں کورس تو بڑا ہی مشکل ہے، تاکہ کوئی اور اس میں ہمت ہی نہ کرے. کتنے لوگوں کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں ہم، ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ اور ہمارے معاملات، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہی نہیں. السلام علیکم استاذہ. پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، صرف اپنی اصلاح کے بعد اوروں کی فکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ بچ نہیں سکتے وہ کام کیے بغیر. جو آپ ذرا سا پھسلنے لگے، اگلے آپ کی خبر لینے کو تیار کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل، کہ ہمیں تو یہ کہا تھا، اب خود ایسے کرتے ہو. بچوں کی مثال ہے کہ ماں ان کو جو چیز بتاتی ہے، مجھے کھڑے ہو کے پینے کی عادت تھی پانی، پھر جب میں دین کی طرف آنا شروع کیا، سنتوں کو اپنانا شروع کیا، میں نے بچوں کو بتایا کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، اسٹیکر وغیرہ لگا دیا. انہوں نے کہا جب میں نے کھڑے ہو کے پانی پینا، انہوں نے پکڑ لینا، ماما کھڑے ہو کے پی رہی ہیں. اور انہوں نے میری یہ عادت چھڑوائی کیونکہ ان کو بتایا تھا. تو لوگ بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ ایک ایسا آپ کی نیکی کے بدلے آپ کی نیکی میں استقامت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، وہ بھی پھر آپ کو لوگوں سے مختلف. بالکل بالکل. سر جی، یہ جو حسن اخلاق والی بات تھی، اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی
کہ میرے جو والد تھے وہ ہمیشہ دین کو جب کوئی یعنی دین کو میّر کرنے کا پیمانہ جو ہوتا تھا وہ کہتے تھے وہ حسن اخلاق ہے. تو جیسے کبھی کوئی فیملی میں کوئی آ کے مشورہ کر رہا ان سے کہ فلاں جگہ شادی کرنی ہے یا کچھ, تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے اخلاق دیکھو. اور یہ مجھے آج یہ بات پڑھ کے نا سمجھ آئی کہ ایمان مکمل ہو تو اخلاق ہوتا ہے. واقعی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مطلب وہی لوگ, ان کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کرنا کتنا ضروری ہے, اور اس سے دنیا کی بھی کامیابی آتی ہے. جب آپ کا اخلاق سنور جاتا ہے تو پھر اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں لوٹ گئے. اور سازا اس میں جو ہے نا کہ ضعیف جو ایمان والے ہیں وہ تلاوت قرآن اور انفرادی اعمال میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن دعوت کا چونکہ کام نہیں ہوتا, مجاہدہ نہیں ہوتا, تو حسن معاشرت بھی نہیں آتی. اور اسی لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑے دیندار دیکھے ہیں لیکن ایسا اور ایسا کرتے ہیں. تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی اعمال میں تو بہت اچھے ہیں لیکن دعوت کا کام نہیں ہے. بالکل. سورہ العصر میں آتا ہے نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو اس میں امام شوکانی کہتے ہیں کہ تواصی بالصبر کے ساتھ تواصی بالحق کیوں آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان حق کی تلقین کرتا ہے تو دشمنی اس کو زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے, تو پھر اس وقت اس کو صبر مخالفت زیادہ سامنے آتی ہے. جب حق کی بات تو کرے, جب حق کی بات کرے تو سارے آپ بھیڑوں کی طرح چمٹ جائیں گے کہ یہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی, تو پھر وہ سارے برداشت کرنے پڑتے ہیں تکلیفیں. وحتى تكون معاشراتنا واخلاقنا طيبة ندعو الناس لهذه الصفات ونتمرن عليها وندعو الله ان يرزقنا حقيقتها حتى تكون اخلاقنا ومعاملاتنا واحدة كما كانت صلاتنا واحدة. حتیٰ کہ ہو ہمارے معاشرت اور ہمارے اخلاق اچھے, ہم دعوت دیں لوگوں کو ان صفات کے لیے اور ہم اس پر خود بھی پریکٹس کریں. وند اللہ, اور ہم دعا کریں اللہ سے. ندعو کا مطلب دعا کریں گا اللہ سے. ان یرزقنا حقیقتہا, کہ ہمیں اس کی حقیقت عطا کر دے. حتی تکون اخلاقنا, یہاں تک کہ ہوں ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات واحدتاً ایک جیسے. کما کانت صلاتنا واحدہ, جیسے ہماری نماز ایک جیسی ہے, اس کے سارے سٹیپس ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. وَلِسُهُولَةِ الْحُصُولِ عَلَى ذَلِكَ لا بد ان يكون امامنا دائما ایمان الانبیاء والصحابہ. اس چیز کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے انبیاء والا ایمان ہو ہمیشہ, اور صحابہ والا. واعمال الانبیاء والصحابہ, اور انبیاء اور صحابہ کے اعمال ہمارے سامنے, ان سے انسپریشن ملتی ہے نا انسان کو. واخلاق الانبیاء والصحابہ, اور انبیاء اور صحابہ کے اخلاق بھی ہوں. وبذالک نترقى فی الایمان والاعمال والاخلاق, اسی سے ہم ترقی کرتے ہیں ایمان, اعمال اور اخلاق میں. وَنَحْذُرْ اللہ تکون امامنا اعمال و اخلاق و حیات الیہود والنصارى, اور ہم اس سے خبردار رہیں یا ڈریں کہ ہمارے سامنے ہو اعمال, اخلاق اور زندگی یہود و نصارہ جیسی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.